وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ میں سے جتنے لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر ابھی تک درود پاک نہیں پڑھا تو آپ سب سے گزارش کرتا ہوں ایک دفعہ پھر میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھا کر قرآن پاک پڑھا کر ان کا مستقبل اور ان کی آخرت جو ہے وہ خراب کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک پڑھوانے سے پہلے اپنے بچوں کو قرآن پاک شروع کروانے سے پہلے یہ ویڈیو ایک دفعہ لازمی دیکھیے گا۔ 100% آپ کے بچوں کی زندگی بدل جائے گی۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جن کو آپ اگنور کرتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک شروع کروانے سے پہلے جن باتوں کو اگنور کرتے ہیں، جن باتوں کا لحاظ نہیں رکھتے، انہی باتوں کی وجہ سے آپ کے بچوں کی زندگی خراب ہوتی ہے اور پوری زندگی ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ ویڈیو دیکھیں مکمل۔ پہلے یہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر جو سورۃ البقرہ کا پارٹ نمبر 55 سٹارٹ کر رہے ہیں، اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ باتیں میں بتانے والا ہوں، تلفظ کے ساتھ سکھاؤں گا۔ اور بالخصوص آؤٹ آف کنٹری سے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک سٹارٹ کروانا چاہتے ہیں، پڑھوانا چاہتے ہیں، ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں، آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ نمبر میں نے اپنے چینل کے اوپر دیا ہوا ہے۔ اگر آپ ٹک ٹاک پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے سرچ کریں عبداللطیف بخاری آفیشیل، پہلے نمبر پہ آئے گا میرا چینل۔ وہاں سے آپ سکرین پہ، میرے چینل کی سکرین پہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے واٹس ایپ نمبر، وہاں سے نمبر نکال کے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کا اور اپنا ایڈمیشن کروا کر قرآن پاک تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ قاف لام پیش قل، حمزہ نون زیر ان، قل ان۔ قاف حروف مستعلیٰ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا۔ اس کا مخرج زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو قاف پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد نون ہے، نون جو ہے ساکن ہے، نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے۔ یہاں نون ساکن کا اخفا کریں گے۔ کاف الف زبر کا، نون تا زبر نت، کا نت۔ لام زبر لا، کاف پیش کو، لاکو، میم دال پیش مد۔ میم کو جب دال سے ملائیں گے تو بیچ میں الف اور لام ہے، دونوں کو چھوڑ دیں گے۔ مد، دال الف زبر دا، را لام پیش رول، لاکو مدارل۔ را کے اوپر پیش را پر پڑا جائے گا، لیکن را کو جب لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو لام میں قلقلہ نہیں کرنا، اس چیز کا آپ نے خاص یاد رکھنا ہے۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں رول آخرہ، رول آخرہ نہیں پڑھنا، یہ جو رول ل کی آواز آ رہی ہے یہ غلط ہے، یہ قلقلہ ہے، اس چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ لام کے مخرج میں جب زبان لگے تو وہیں پر آواز زبان جم جائے، اور یہ مخرج جب لام کا ادا ہو جائے پھر زبان پیچھے ہٹے۔ کیسے؟ لاکو مدہ رول آخی، رول آخی، اس طریقے سے۔ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، خوازر خی، خا حروف مستعلیٰ میں سے پر پڑھیں گے، خی خی، اس طریقے سے۔ را زبر را، را کے اوپر زبر را پر پڑا جائے گا۔ تا پیش تو، عین نون زیر عین، دال لام زبر دل، لام کھڑا زبر لا، عند اللہ۔ عین کو پڑھتے وقت آپ نے جب عین کے نیچے زیر ہو تو اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ عین کو عین زیر عی پڑھنا ہے، آئی نہیں پڑھنا۔ بعض اوقات یہی مسٹیک کرتے ہیں لوگ، ایسا نہیں کرنا۔ عین کے بعد نون ہے، نون ساکن، یہاں پہ نون ساکن کا اخفا ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا۔ لفظ اللہ ہے،
لفظ اللہ سے پہلے دال کے اوپر زبر ہے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے، داللہ اس طریقے سے. حاضر ہی، خوا الف زبر خوا لام زید لی، خا حروف مصطلح میں سے، یاد رکھیے گا حروف مصطلح کے بعد جب بھی الف آئے گا حروف مصطلح کے ساتھ ساتھ الف بھی پر پڑھا جائے گا. جیسے قالو، خالصا، یہ اس لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ الف پر پڑھا جا رہا ہے. لام زید لی، صاد زبر صا، یہ صاد ہے، صاد پر پڑھا جاتا ہے، حروف مصطلح میں سے ہے. اور اس کے بعد ہے تا میم دو زبر تم، دو زبر کی تنوین کے بعد جب میم آتا ہے تو ادغام یرملون ہوتا ہے، یہاں پر ایک الف کی مقدار غنہ کیا جائے گا. میم نون زیر من، دال و پیش دو، من دو، یہاں نون ساکن کا اخفا ہوگا. دال کے بعد واو ہے، ایک الف کی مقدار غنہ کر ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر واو مدہ ہے. اس کے بعد نون کو نیکسٹ نون کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، جیسے نون کے اوپر شد ہے، بیچ میں الف اور لام ہے، دونوں حرف کو چھوڑ دیں گے، نون مشدد کی وجہ سے غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. من دو نن ناسی، نون کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے، سین سٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، بغیر سٹی کے اس کو نہیں پڑھنا. اب ہم پڑھتے ہیں اس کو پریکٹس کے طور پہ، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. فرسٹ لائن پہ ہم نے پڑھا تھا قل ان، اب اس کے بعد ہے کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس. اب اس کے بعد ہے فا زبر فا، تا زبر تا، فاتا میم نون زبر من، نون زبر نا، فاتا من نا، واو لام پیش ول، میم واو زبر مو، تا زبر تا، موتا. یہاں پر فا کا مخرج پہلے آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ اوپر والے دانتوں کا کنارہ نیچے والے ہونٹ کی تری والی جگہ پہ لگے گا تو فا پڑھا جائے گا. اب اس کے بعد تا ہے، تا بریک پڑھا جائے گا، نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. یہاں پر واو کے اوپر پیش ہے، واو کو جب لام سے ملائیں گے بیچ میں دو الف ہیں، ان کو چھوڑ دیں گے، واو لام پیش ول، ڈائریکٹ لام کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، اور واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، ول ول اس طریقے سے. موتا، میم واو زبر مو، تا زبر تا، فتمنوا الموتا، حمزہ نون زیر ان، کاف نون پیش کن، تا میم پیش تم. یہاں پر نون کے اوپر بھی غنہ کریں گے، کاف کے بعد جو نون ہے یہاں پر بھی غنہ کریں گے کیونکہ دونوں کے آگے حروف اخفا ہے نون ساکن کے آگے، تو اس لیے نون ساکن کا اخفا ہوگا. صاد کھڑا زبر صا، دال زیر دی، قاف یا زیر قی، نون زبر نا، صادقین. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں سوادقین، ایسا نہیں پڑھنا، سواد نہیں پڑھنا، صادقین. قاف حروف مصطلح میں سے پر پڑا جائے گا، یا مدہ ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے، اور جب وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 94 سٹارٹ ہو رہی ہے، تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. واو زبر وا، لام یا زبر لائی، یا زبر یا لائن، یا لام کے بعد جو نون ہے اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں پڑھیں گے. یہاں پہ ادغام یا ملون ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے حروف یا ملون میں سے، تو یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ بھی کیا جائے گا. واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، وا نہیں پڑھنا، وا والائیں اس طریقے سے. یا زبر یا، تا زبر تا، یا تا میم نون زبر من، نون زبر نا، نون واو زبر نو، ہا پیش ہو، من نو ہو، والائیں یا تا من نو ہو. حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال میم دو زبر دم، با زیر بی، آبا دم بی. یہاں پہ ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھنا ہے آپ نے کیونکہ یہاں پہ چھوٹا میم آ رہا ہے. آبا دم بی، میم الف زبر ما، بیما، قاف دال زبر قد، میم تا زبر مت، قدمت. قاف حروف مصطلح میں سے پر پڑا جائے گا، دال کے اوپر شد ہے، اور میم کے بعد تا ہے، قلقلہ نہیں کرنا. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں مت، ایسا نہیں کرنا، مت. اب ہم اس لائن کو پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ، آپ نے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا
قدمت. اب اس کے بعد ہے حمزہ یا زبر آئی، دال یا زر دی، آئی دی، ہا میم زر ہم، آئی دی ہم. میم کے بعد جو تو ہے چھوٹا، اس تو کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں، اور جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے سے پڑھیں گے. اس تو کا مطلب یہی ہے. واو لام زبر وال، لام کھڑا زبر لا، واللہ ہا پیش ہوں، واللہ. لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے اس لیے اس کو پر پڑھیں گے لفظ اللہ کو. عین زبر آ، لام یا زیر لی، علی. میم میم دو پیش مم، علیم. عین کو پڑھتے وقت آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ عین کو حمزہ نہیں پڑھنا، علیم نہیں پڑھنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. آرا، علی. لام کے بعد جامدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. میم کے بعد چھوٹی میم ہے، یہ دیکھیں دو پیش ہیں، اس کے بعد چھوٹی میم ہے، با ہے، تو یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. تعریف ہے ان کی پہلے کیونکہ میں آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں، آپ کو ڈیفینیشن کی طرف نہیں لے کے جا رہا، آسان لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ یہاں پر صرف غنہ کریں ایک الف کی مقدار. کیسے؟ علیم. با ظا زیر بیل، ظا کھڑا زبر ظا، بالظا. لام زیر لی، میم یا زیر می، نون زبر نا، بالظالمین. وا حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، اور ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. لام زیر لی، اس کو لام زیر لے نہیں پڑھنا، اس چیز کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. بعض اوقات لوگ مجہول پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کرنا. جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے نون ساکن ہو جائے گا. عارضی طور پر جب نون کو ساکن کریں گے تو یہاں پر مد عارض وقفی بھی آپ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو. نہیں کرنا چاہتے کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ملا کے پڑھیں گے تو نون کے اوپر جو زبر ہے وہ پڑھا جائے گا، اور اگر یہیں پہ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو نون کو ساکن کریں گے، زبر نہیں پڑھیں گے. اب اس کے بعد ہے واو زبر وا، لام زبر لا، والا، تا زبر تا، جیم زیر جی، دال نون زبر دان، نون زبر نا، والا تاجی دن نا. نون کے اوپر شد ہے، غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. ہا میم پیش ہم، والا تاجی دن نا ہم. حمزہ ہا زبر اح، را زبر را، صاد نون زبر سوان، نون الف زبر نا، سین زیر سی، احرص الناسی. حمزہ کے بعد جو ہا ہے یہ ہا بریک ہے. جیم کی شکل میں جو ہا آتا ہے یہ ہا بریک پڑھا جاتا ہے، اس میں اس کو پڑھتے وقت یہ والی آواز آنی چاہیے اس طریقے سے. را کے اوپر زبر ہے، صاد فل موت پڑھا جائے گا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. صاد کو جب نون سے کنیکٹ کریں گے، بیچ میں الف ہے پھر لام ہے، ان دونوں حرفوں کو چھوڑ دیں گے. کیسے پڑھا جائے گا؟ احرص. نون مشدد کو ایک الف کی مقدار غنہ کر کے پڑھیں گے. اب ہم اس لائن کو پڑھتے ہیں پریکٹس کے طور پہ، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. ایدیہم واللہ علیم بالظالمین ولا تجدنہم احرص الناس. اس طریقے سے پڑھنا ہے آپ نے. اب اس کے بعد والی لائن ہے عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا. عین کو پڑھتے وقت آپ نے اس کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے. عین زبر آ، اس طریقے سے. لام کھڑا زبر لا، علا، علا، اس طریقے سے. اگر آپ اس کو الا پڑھیں گے تو ترجمہ چینج ہو جائے گا. اعلیٰ پڑھنا ہے، الا نہیں پڑھنا. لام کے بعد جو یا ہے یہ یا نہیں پڑھا جائے گا، اور لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے بس اسی طریقے سے پڑھا جائے گا. اعلیٰ لکھنے میں یا آتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. بعض اوقات پڑھنے میں بھی آ جاتا ہے، یا کے اوپر زبر ہوتا ہے، کبھی زیر کبھی پیش. اب اس کے بعد ہے ہا زبر ہا، یا زبر یا کھڑا زبر یا، حیا تا دو زیر تین، حیاتن. یہاں پر یہ جو یا کے اوپر کھڑا زبر ہے ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے. ہا بریک ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ بریک ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. ہا اس طریقے سے. یہ جو کھڑا زبر ہے یہ یا کا ہے، واؤ کا نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ واؤ کا ہے، وہ پڑھتے ہیں ہا یا وا آتی ہوں. یہ بہت بڑی مسٹیک ہے، غلطی ہے، ایسا نہیں کرنا. اور اگر یہاں پہ وقف کریں گے تو تا کو ہا سے بدل کر ساکن کر دیں گے. کیسے؟
حیا، لاسٹ پہ ہا کا ساؤنڈ آنا چاہیے، آواز آنی چاہیے. اور اگر وقف نہیں کریں گے تو تا کو واو سے ملا کے پڑھیں گے، پھر ہوگا ادغام یرملون، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل جب کریں گے تو ادغام یرملون ہوگا. دو زیر کی تنوین کے بعد واو آ رہا ہے حروف ملون میں سے. اور یہ جو 3 نقطے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے وقف معانقہ. یہ وقف یہاں وقف کریں گے تو یہ وقف معانقہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم سٹاپ کر رہے ہیں اعلی حیا. اب یہاں سے آگے سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک اور بات یاد رکھیے گا، شروع میں نے آپ کو عرض کی تھی، تھمبنیل پہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ کون سے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا مستقبل اور آخرت ان کی خراب کرتے ہیں اور ان کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھانے سے شروع کروانے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے. دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے، جب آپ اپنے بچوں کو قرآن شروع کروائیں تو قرآن پاک شروع کروانے سے پہلے جب آپ ایک عام سی چیز یعنی آپ سبزی لیتے ہیں یا کوئی اور چیز لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کتنی دفعہ چیک کرتے ہیں، اس کو چیک کر کے پھر اس کو گھر میں لے کے آتے ہیں. یا ایون سبزی کے علاوہ کوئی اور چیز لے لیں، کتنی دفعہ اس کو چیک کرتے ہیں کہیں خراب تو نہیں ہے، کہیں اگر اس کو میں لے کر گیا تو وہاں پر گھر میں بنائیں گے کھائیں گے، میرے بچے ان کے پیٹ میں درد تو نہیں ہوگی، کوئی مسئلہ تو بیمار تو نہیں ہو جائیں گے. چیک کرتے ہیں. اگر چیک کرتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا. نہیں کرتے تب بھی آپ میسج میں جواب دیجیے گا کہ آپ نہیں چیک کرتے. آپ کے جواب کا انتظار کروں گا، کمنٹ کا انتظار کروں گا. ضرور چیک کرتے ہوں گے آپ. اسی طریقے سے جب آپ قرآن پاک اپنے بچوں کو پڑھواتے ہیں، سٹارٹ کرواتے ہیں، شروع کرواتے ہیں، تب آپ کیوں نہیں چیک کرتے؟ آپ کو چیک کرنا چاہیے. جو قاری صاحب پڑھا رہے ہیں کس طریقے سے ہمارے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. آپ کو جو بھی قاری صاحب آپ نے رکھنا ہے اس قاری صاحب کو سنیں. اگر آپ کو خود کو نہیں پتہ چلتا آپ کسی سے سنوائیں، ان کی ریکارڈنگ، ان کی 2 منٹ کی 1 منٹ کی تلاوت جو ہے کسی کو ریکارڈ کر کے ان سے منگوائیں اور سنائیں کہ یہ قاری صاحب کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، ہجے کر کے صحیح پڑھا رہے نہیں پڑھا رہے. آپ سے میں یہی بار بار عرض کرتا ہوں، آپ اپنے بچوں کو اس قاری صاحب کے پاس بھیجیں جو تجوید کا کورس جس نے کیا ہوا ہو، جس کو تجوید کا پتہ ہو، کسی اچھے قاری صاحب سے پڑھا ہوا ہو، تجوید کے ساتھ پڑھا ہوا، اس کو پتہ ہو ہجے کیسے کرنے ہیں، حروف مقطعات کون سے ہیں، اور وقف کریں گے تو کیسے کریں گے، تو کیسے پڑھا جاتا ہے، تا کیسے پڑھا جاتا ہے، ہا کیسے پڑھا جاتا ہے. اگر ہا کو ہا پڑھیں گے تو ترجمہ چینج ہو جاتا ہے، اور اگر عین کو حمزہ پڑھیں گے تب بھی ترجمہ چینج ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کا اس قاری صاحب کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ یہ چیز نہیں دیکھتے تو اس کا نقصان پھر کیا ہوتا ہے. جو لوگ اچھا اپنے بچوں کا مستقبل خراب کون کرتے ہیں، وہ یہ والے لوگ ہیں جو جن کے بارے میں ابھی میں بتا رہا ہوں، جن کو اپنے بچوں کو پڑھوانے کے لیے جب قاری صاحب کا چناؤ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے قاری صاحب پڑھائے، کو ہمیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، پر ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پڑھا دیں. وہ قاری صاحب کیا کرتے ہیں، ان کو اگر ان کو پتہ ہے تجوید کا انہوں نے کورس کیا ہوا ہے. اب یہ دیکھنا بعضوں کا لوگ میرے اوپر اعتراض کریں گے کہ پوری دنیا میں صرف آپ ہی کریں. بھائی میں ایسا نہیں کہہ رہا، میرے سے بڑے بڑے قاری ہیں، قرا حضرات ہیں، اور میں تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں. میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو سٹارٹ کروانے سے پہلے کم از کم قاری صاحب کو ان کا پڑھنے کا انداز، پڑھنے کا لہجہ، پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے، ہجے کس طریقے سے کرتے ہیں، ان کا تلفظ کیسا ہے، یہ چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے. پھر آپ دیکھیے گا آپ کے بچے کی زندگی کیسے بدلتی ہے، پھر آپ کے بچے کس طریقے سے پڑھنا شروع ہو جائیں گے. اس کا فائدہ یہ ہوگا. اور بچوں کا نقصان مستقبل اور آخرت کب جو ہے وہ اس میں مستقبل کب خراب ہوگا، وہ اس وقت ہوگا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جیسے پڑھائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن ہی پڑھنا ہے نا. اور اگر ان لوگوں کو آ جائے کہ آپ دیکھیں تو صحیح ہے، اگر جو اچھا قاری ہو پڑھانے والا اس کے پاس پڑھوانا، کہتے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں، جیسے پڑھائے گا یہ قرآن پاک ہی پڑھنا ہے. تو اس وقت وہ جو پیرنٹس ہیں، وہ جو لوگ ہیں اپنے بچوں کا مستقبل خراب کرتے ہیں. کیسے؟ دیکھیں، جو بچہ ہوتا ہے ایک دفعہ جو اس بچے کو چیز پڑھا دی جاتی ہے، سمجھا دی جاتی ہے، فوراً اس کو پک کر لیتا ہے.
اور اس بچے کو آپ 5 مہینے بعد، 10 مہینے بعد، 2 سال بعد اس چیز کو اگر اس نے غلط پڑھ لی ہے تو اس غلط چیز کو ٹھیک کرواتے کرواتے ٹائم لگے گا، پھر بچہ بھی پریشان ہوگا، کنفیوز ہوگا، قاری صاحب بھی پریشان ہوں گے، ان کو پڑھاتے پڑھاتے بار بار ان کو محنت کروانی پڑے گی۔ اور جو بچہ شروع میں اس نے غلط پڑھا ہوگا تو اس کو نقصان کیا ہوگا؟ اگر کوئی اور اس کو قاری صاحب اچھا پڑھانے والا مل جاتا ہے ٹھیک تو وہ کر لے گا، لیکن اس کو ٹائم لگے گا، پریشانی ہوگی، بار بار پریکٹس کرے گا، پھر دوبارہ اس کو محنت کرنی پڑے گی۔ اگر نہیں ملے گا تو سمجھے پوری زندگی جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس کو ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور وہ پوری زندگی کرتا رہے گا۔ جب بھی کسی کے سامنے پڑھے گا تو ان کو پرابلم ہوگی، تلفظ کی پرابلم ہوگی، پڑھنے میں مسئلہ ہوگا، تو وہ پھر کہتا کیا ہے؟ کیونکہ میرے پاس کتنے لوگ اس طریقے سے جب کال کرتے ہیں پڑھنے کے لیے، یونائٹڈ اسٹیٹ سے، یو کے سے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیڈیز بڑی عمر کی اور بڑی ایج کے لوگ، کم از کم 60 سال کے، 70 سال کے، 50 سال کے، جب مجھے کال کرتے ہیں کہتے ہیں قاری صاحب اصل میں پرابلم یہ تھی کہ جب ہم پڑھتے تھے گاؤں دیہات میں ہمارے ماں باپ اس چیز پہ وہ دھیان نہیں دیتے تھے اور ہم کچھ پریشانیوں کی وجہ سے پڑھ نہیں سکے، آج اس وجہ سے ہم جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں، ہمیں پڑھنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ تو وہ سوال کس پہ جا کے ٹھہرتا ہے؟ ماں باپ پہ۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اپنے بچوں کو پڑھوانے سے پہلے کم از کم آپ کو سوچنا چاہیے کہ کس قاری صاحب کے پاس جو ہے ہم نے شروع کروانا ہے، اور اگر ان کو اچھا پڑھا دیا تو پھر پوری زندگی آپ کو دعائیں دیں گے، اور جس قاری صاحب نے پڑھایا ہے اس قاری صاحب کو بھی وہ دعائیں دیتے رہیں گے کہ کسی قاری صاحب نے ہمیں اچھا پڑھایا ہے، اور ان کی پھر پوری زندگی جو ہے وہ اچھی گزرے گی۔ جب بھی کسی کے سامنے پڑھیں گے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ڈر کے، ان کو پتہ ہوگا ہم کسی اچھے قاری سے پڑھے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ ہمیں کسی ایسی جگہ پہ جو ہے وہ ہم کوئی ایسی غلطی، ویسے تو بڑے بڑے قاری سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں تجوید کا کورس بھی، اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے کوئی، تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ چیزیں ساری اپنے بچوں کو قرآن پاک شروع کروانے سے پہلے دیکھنی ہے آپ نے۔ سب سے پہلے جب بچے کو آپ نے سٹارٹ کروانا ہے اچھے قاری سے سٹارٹ کروائیں تاکہ اس بچے کو بعد میں پرابلم نہ بنے، بعد میں دوبارہ یہ محنت نہ کرنی پڑے۔ پہلی دفعہ جب بچہ پک کر لیتا ہے ایک چیز کو، اس کے لیے وہ پوری زندگی کے لیے وہی اس کو بار بار پڑھتا رہتا ہے، اور اگر 10 سال کی عمر میں 20 سال کی عمر میں دوبارہ اس کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے بدزن ہو جاتے ہیں۔ یہی چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھواتے ہوئے کم از کم آپ کو جو قاری صاحب آپ نے رکھنا ہے ان کو ٹیسٹ کر کے رکھنا ہے، کس طریقے سے پڑھانا ہے۔ اگر میری بات اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ واو زبر وا، میم زیر می، نون لام زبر نال، لام زبر لا، وا مین اللہ، ذال یا زر ذی، نون زبر نا، وا مین الذین، حمزہ شین زبر اش، را زبر را، اش را، کاف واو بشکو، اش راکو، یا زبر یا، واو دال زبر ود، دال پیش دو، یا ودو، حمزہ زبر آ، ہا زبر ہا، حمزہ کے بعد ہا بریک پڑھا جائے گا، یہ جو ہا ہے یہ بھاری ساؤنڈ والا نہیں ہے، جیم کی شکل میں ہا ہے تو یہ اس کو بریک پڑھیں گے، آہا، دال پیش دو، ہا میم پیش ہم، آحدہم، لام واو زبر لو، یا پیش یو، عین میم زبر عم، میم زبر ما، لو یعم، را پیش رو، لو یعمرو، میم کے اوپر شد غنہ کریں گے، ایک الف کی مقدار، عین کے اوپر زبر ہے، عمرو، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ حمزہ لام زبر ال، فا زبر فا، الفا۔ اب ہم اس لائن کو پریکٹس کے طور پہ پڑھتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ والی لائن ہم نے پریکٹس کے طور پہ نہیں پڑھی گی، ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایدیہم واللہ علیم بالظالمین وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ
علی حیا ومن الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنۃ. اب یہاں سے لفظ بلب سیکھتے ہیں. سین زبر سا، نون زبر نا، سانا تا دو زیر تین، سانا تن. تا کے نیچے دو زیر ہیں، اگر ملا کے پڑھیں گے تو تا کو واؤ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. یہاں پہ پھر ادغام جر ملون ہوگا، کیونکہ دو زیر کی تنوین کے بعد واؤ آ رہا ہے حروف جر ملون میں سے، تو یہاں پہ غنہ ہوگا ایک الف کی مقدار. اگر آپ اس کو ملا کے نہیں پڑھتے، یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں کیونکہ جیم ہے آگے تا کے بعد، تو جیم کا مطلب ہوتا ہے جیز. آپ یہاں پہ سٹاپ کر سکتے ہیں، روک سکتے ہیں. اس صورت میں جب وقف کریں گے تو تا کو ہا سے بدل کر ہا کو ساکن کر دیں گے. کیسے؟ سانا تن ہے تو جب وقف کریں گے سانا، اس طریقے سے پڑھا جائے گا، سانا. ہا سے بدل دیں گے، اس تا کو گول تا کہا جاتا ہے. واؤ زبر وا، میم الف زبر ما، وما. ہا پیش ہو، واؤ زبر وا، وما ہوا. با زیر بی، میم پیش مو، زا ہا زبر زح، بمزح. زا زیر زی، ہا زیر حی، ہا کھڑی زیر ہی، بمزح زی حی ہی. یہاں پر سمجھنے والی بات ہے، پہلا ہا بریک ہے، دوسرا ہا بریک ہے، تیسرا ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. آپ نے احتیاط کے ساتھ پڑھنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ غلطی کر جائیں. پہلا ہا جو ہے جیم کی شکل میں ہے، بریک پڑھیں گے. سب سے پہلا ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ، وما ہوا بمزح زی حی ہی، اس طریقے سے پڑھنا ہے. میم زیر می، نون لام زبر نل، مینل. عین زبر را، زال الف زبر زا، با زیر بی، عذابی. زال جو ہے بغیر سیٹی کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو سیٹی کے ساتھ نہیں پڑھنا. لام میں قلقلہ نہیں کرنا، مینل اور عذابی. حمزہ یا زبر آئی، یا پہ یو، این یو. نون ہے، جب حمزہ کو یا سے کنیکٹ کریں گے، یہاں پہ ادغام جر ملون ہو رہا ہے، نون ساکن کا ادغام، تو ایک الف کی مقدار غنہ کریں گے. این یو. عین میم زبر عام، میم زبر ما، عم. را زبر را، این یعمر. عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے، میم کے اوپر شد غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. جب یہاں پہ سٹاپ کریں گے تو را ساکن ہو جائے گا، این یعمر. اب اس کے بعد ہے یہ تا. تا کا مطلب ہے آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں، سٹاپ کر سکتے ہیں. واو لام زبر وال، لام کھڑا زبر لا، اللہ. ہا پیش ہو، واللہ. لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، اس کو بھاری ساؤنڈ کے لفظ اللہ کو فل موت پڑھا جائے گا. واو کو پڑھتے وقت ہون گول کریں گے، واللہ. ہا پیش ہو، واللہ. لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کیا جائے گا، ہا بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھیں گے. با زبر با، صاد یا زیر، صی، بصی. را میم دو پیش، روم. اچھا یہ را کے بعد، را کے اوپر دو پیش ہیں، دو پیش کی تنوین کے بعد میم ہے، میم کے بعد نیکسٹ پیج پہ با آ رہا ہے. نیکسٹ پیج پہ بھی چلتے ہیں، پہلے یہاں پر سمجھیں. را کو میم سے کنیکٹ کریں گے، را میم پیش روم، با زبر با، بصیر. ٹھیک ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے. اور یہاں صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. صاد کے بعد یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے. را کے اوپر دو پیش ہیں، را کو پر پڑھیں گے، یہاں پہ غنہ کریں گے ایک الف کی مقدار. اس لائن کو ہم پریکٹس کے طور پہ پڑھ لیتے ہیں، پھر نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، لاسٹ والا پارٹ وہ بھی پڑھتے ہیں. اوپر والے لائن میں ہمیں پڑھا تھا الفا، اس کے ساتھ پڑھیں گے الفا سنہ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان يعمر واللہ بصیر. اب نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں. نیکسٹ پیج بھی ہم آ چکے ہیں، یہاں پر رکوع نمبر 10 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. را پیچھے والے پیج پہ ہم نے را پڑھا تھا، را کے اوپر دو پیش تھے، پھر میم تھا چھوٹا، ہم نے کنیکٹ کیا تھا، تو یہاں پھر با ہے.
بصیر، با زیر بی، میم الف زبر ما، بیما، یا عین زبر یا، میم زبر ما، یا ما، لام واو پشلو، یا مالو، نون زبر نا، یا مالو نا، اس طریقے سے پڑھنا ہے. یا کے بعد جو عین ہے، عین کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے. بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں یا ملونا، یا ملونا نہیں پڑھنا، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. عین کو آپ چھوڑ رہے ہیں. جب آپ عین کو چھوڑیں گے تو ترجمہ چینج ہو جائے گا. عین کو آپ نے پڑھنا ہے، صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے اپنے مخرج سے. یا عین زبر یا، یا اس طریقے سے پڑھنا ہے. میم زبر ما، یا ما، لام او پشلو، یا مالو، لام کے بعد واو ہے، واو مدہ. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور اگر واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوتا ہے. یہاں پر واو ساکن ہے. اب ساکن کون سا حرف ہوتا ہے یہ بھی سمجھ لیں. جس حرف کے اوپر جزم ہو، یہ دیکھیں واو کے اوپر جزم ہے، اس کو جزم بولتے ہیں. جس حرف کے اوپر جزم ہو وہ حرف ساکن ہوتا ہے. اب یہاں پر واو ساکن ہے کیونکہ واو کے اوپر جزم ہے. تو واو مدہ کا قانون کیا ہے؟ واو ساکن آپ کو پورا ہی بتا دیتا ہوں. حروف مدہ کون سے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا. الف سے پہلے زبر ہوگا تو الف مدہ ہوگا. واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا. یا ساکن سے پہلے زیر ہوگا تو یا مدہ ہوگا. یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہے. مد کا مطلب ہوتا ہے لانگ کرنا، لمبا کرنا. ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، یا مالو، اس طریقے سے. نون زبرنا، یا مالونا. جب یہاں پر عارضی طور پہ نون کو ساکن کریں گے تو مد عارض وقفی بھی آپ کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو. اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ایک الف کی مقدار بھی کر کے پڑھ سکتے ہیں لمبا کر کے. یعنی ایک الف جو ہے وہ مد اصلی کے برابر ہوتا ہے، اس کو مد اصلی کہا جاتا ہے. تو یہاں پہ مد اصلی بھی آپ کر سکتے ہیں، یعنی ایک الف کی مقدار. مد عارض وقفی بھی کر سکتے ہیں، اس کی مقدار 2.5 الف کے برابر ہے. جو آپ کا دل چاہے، مد عارض وقفی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، مد اصلی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. اور اگر ملا کے پڑھیں گے، یعنی یہاں پہ آپ سٹاپ نہیں کرنا چاہتے، آپ کے پاس اتنا لمبا سانس ہے، آگے والی آیت بھی ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر نون کے اوپر زبر پڑھا جائے گا. اس صورت میں آپ مد عارض وقفی نہیں کر سکتے، پھر کیونکہ ہم نے نون کو ساکن کرنا نہیں ہے. مد عارض وقفی تو تب ہوگی جب نون کو عارضی طور پر ساکن کریں گے. جب ہم ملا کے پڑھیں گے تو نون ساکن ہوگا نہیں، تو پھر یہاں پر صرف اور صرف مد اصلی ہوگی. یعنی ایک الف کی مقدار لمبا کر سکتے ہیں اور 2.5 الف کے برابر نہیں کر سکتے. اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. لیکن ہم یہاں پہ سٹاپ کر رہے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ بما يعملون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم.